میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم تبوک سے اور آگے جا رہے ہیں جارڈن بارڈر کی طرف، اور وہاں پر ایک شہر ہے جسے مکنا کہا جاتا ہے، ایک علاقہ ہے، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ قرآنی واقعات وہاں رونما ہوئے۔ مقام تیہ وہاں ہے، من و سلوہ کا نزول ہوا وہاں پر۔ بتانے والے بتاتے ہیں یہاں سے 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہاں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہاں کی زیارتیں ہم بھی کریں، آپ کو بھی کرائیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر آسان فرمائے اور ان بابرکت زیارتوں کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اٹھا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو سفر ہے بالخصوص ایسا لگتا ہے کہ ہم نے 3-4 جگہوں سے کور کیا ہے۔ پہلے ہم آپ کو مدائن صالح ہم نے دکھایا، پھر ہم جارڈن کی طرف گئے اور وہاں جا کر ہم نے جو آپ کو وہاں کے مناظر دکھائے، شہر صدوم اور جو بحر میت وغیرہ۔ اس تمام ایریا میں یہ بات بار بار احساس ہوتا ہے کہ یہ جگہ پر طویل عرصے تک پانی رہا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے پہاڑ ہیں، آپ نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے، اور ایسے پہاڑ پانی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مورخین بتاتے ہیں، یہاں کے پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں طوفان نوح آیا تھا اور یہ پہاڑ صدیوں جو ہے پانی کے اندر رہے۔ اب ہم بالکل عرب شریف کے بارڈر پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ سامنے سمندر دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو وہ بھی مناظر دکھاتے ہیں۔ بالکل مصر اور عرب شریف کا یہ بارڈر ہے، اسے شرما علاقے کا نام کہا جاتا ہے۔ اب ہم البدع کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تقریباً 250 کلومیٹر، 250 کلومیٹر دور ہے۔ یہ تبوک سے بھی اور آگے ہے، اور آگے ہی جارڈن کا بارڈر ہے۔ یعنی یہ پورا علاقہ وہی ہے، یعنی اس کو بلد الانبیاء کہیں، ارض الانبیاء کہیں، دنیا کی سب سے قدیم آبادی والا علاقہ کہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا گیا، پھر یہ قوم دوبارہ آباد ہوئی۔ تو ایسا لگتا ہے قدم قدم پر انبیاء کے واقعات ہیں، قرآنی واقعات ہیں۔ آپ اگر عجائب القرآن، غرائب القرآن کتاب پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ علاقہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ واقعات ہوئے، کیونکہ جارڈن، شام، مصر، پھر فلسطین جو ہمارا ہے، عراق اور عرب شریف، اگر ان ملکوں کو ملا دیا جائے تو یہ ایک وہ ملک بن جاتا ہے، یہ وہ زمین کا خطہ بن جاتا ہے جہاں انبیاء رہتے اور ان کی قوموں پر عذاب بھی آئے، ان کے معجزات کا ظہور بھی یہی ہوا۔ آج بھی ایک معجزے کا بھی ظہور ہوا، وہاں جا رہے ہیں۔ واقعی جب بھی کتاب میں پڑھتے تھے کہ ایک ایسا میدان تھا جہاں لاکھوں لوگ گویا قید کر دیے گئے، گھومتے رہے مگر راستہ نہ ملا۔ آج اس مقام کو بھی دیکھیں گے، اور پھر وہاں من و سلوہ کا نزول ہوا، وہ بھی دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر جو پتھر سے چشمے جاری کیے، سنا ہے وہ مقام بھی یہاں پر ہے، وہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ بات بالکل ایسا بالکل یقین تک پہنچی ہوئی ہے کہ یہی وہ ایریاز ہیں، یہی وہ جگہیں ہیں جہاں ہمارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جا بجا معجزات اور جا بجا عذاب کے نزول، کیونکہ ان قوموں نے انبیاء کی بات نہ مانی، ان پر عذاب نازل ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے اب دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، دنیا اور آخرت کے عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ جو آپ سمندر دیکھ رہے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ بالکل عرب شریف کا کارنر ہے، یہ علاقہ گلف آف عربیہ ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بحر عرب۔ باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب،
باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب، ہائے صحرائے عرب۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عرب شریف کا کنارہ، جی ہاں لٹرلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر آ چکا ہے یہاں عرب شریف، یہ ملک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تھوڑا آگے جارڈن کا بارڈر ہے، یہ سمندر اس ملک کو اور مصر کو بھی ملاتا ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں مکنا میں، یہ بالکل ساحلی علاقہ ہے اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اور جس قوم کے ساتھ وہ عظیم واقعہ ہوا کہ وہ ایک میدان کے اندر، میدان طیہ میں تقریباً 6 لاکھ افراد تھے، وہ گویا قید ہو گئے تھے۔ اور پھر یہی وہ جگہ قریب موجود ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی برکت سے چشمے جاری ہوئے تھے پانی کے۔ کوشش کریں کہ اس مقام تک پہنچنے کی بھی آپ کو بتائیں کہ یہ ساحلی علاقہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاروں طرف اب پانی ہے اور یہ اینڈ ہو چکا ہے، اس ایریا کو مکنا کہا جاتا ہے۔ چلتے ہیں انشاءاللہ اس مقام کی طرف اور پھر انشاءاللہ وہ قرآنی واقعہ آپ کو وہیں سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب، آنکھیں وہ جو دل سے ہو قربان عرب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک طویل سفر کر کے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں جو کہ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جس کو نسبت حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے۔ واقعہ کیا تھا؟ یہ بڑا ہی عجیب و غریب میدان ہے۔ پہلے ہم اس جگہ کو آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ جگہ آپ کو تھوڑی سی نظر آئے گی لیکن یہ میلوں بڑی جگہ ہوگی، کیونکہ یہاں 6 لاکھ افراد 40 سال تک رہے۔ جی ہاں، 40 سال تک 6 لاکھ افراد گویا قید کر دیے گئے تھے۔ پہلے آپ یہ پورے علاقے کو دیکھ لیجئے۔ فصل گلناک نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار، فصل گلناک نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار، پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب، پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب۔ اب اس کا واقعہ ذرا غور سے سنیے۔ جب دریائے نیل میں فرعون غرق ہو گیا، تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا جو بدترین کافر تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور بڑے ظالم تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 6 لاکھ افراد کی قوم لے کر، یعنی یہ کوئی چھوٹا لشکر نہیں تھا، اس کی کوانٹٹی کیا تھی؟ 6 لاکھ افراد تھے، قوم عمالقہ سے مقابلہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے، سارے کے سارے بزدل ہو گئے، ڈرنے لگے، اور انہوں نے سوچا کہ ہم عمالقہ یعنی جبارین کی قوم سے ہم جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے کہا کہ جب تک یہ لوگ شہر میں، ہم شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے مقابلہ کرے، ہم تو مقابلہ نہ کریں گے۔ اپنی قوم کی زبان سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ سنا
آپ کو بڑا رنج ہوا، آپ نے اپنے رب عز و جل سے یہ عرض کیا، جو عرض کیا وہ قرآن مجید میں موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ موسیٰ نے عرض کی، اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس دعا پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ ترجمہ کنز ایمان، فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک بھٹکتے پھرے زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہی علاقہ بتایا جاتا ہے اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ تاریخ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ اس ملک کے یہ کونا بھی اور پھر عمان جارڈن جو ہے اس کا بھی ایک حصہ، یہ میدان تیہ، اور مصر کا بھی ایک حصہ بتاتے ہیں کہ یہ میدان تیہ جو ہے، کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں 6 لاکھ افراد رہتے تھے، راستہ تلاش کرتے تھے، 40 سال تک گھومتے رہے مگر راستہ نہ ملا، اسی میدان میں ان کا وقت گزرا۔ اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی سے گویا انہوں نے دغا کیا تھا، پیٹھ پھیری تھی، مگر اللہ کے نبی اپنی قوم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی، ظاہر ہے 6 لاکھ افراد تھے، کھانا پینا بھی چاہیے تھا۔ جب انہوں نے عرض کی تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا پر میرے پیارے اسلامی بھائیوں من و سلوہ نازل ہوا۔ اب یہ من و سلوہ نازل ہوا اور پھر پانی چاہیے تھا، تو ایک پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ آئیے اس واقعے کی وہ مبارک آیتیں سنتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے گروہ گروہ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا اور ہم نے ان پر ابر سائبان کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بلا شبہ ایک عجیب و غریب، ایک عظیم الشان واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شفقتیں اپنی قوم بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہیں۔ جب یہ لوگ میدان تیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور من و سلوہ نازل ہوا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے جاری کر دیے۔ آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ من و سلوہ
جس کے بارے میں سنا بہت ہے وہ یہیں کہیں نازل ہوا تھا. یہ جنت سے آسمانوں سے دسترخوان اترے تھے. یہ کھانا کیسا تھا آئیے اس بارے میں بھی سن لیجئے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دو قسم کے کھانے اترے تھے. ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا. من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا. یہ سفید رنگ کا شہد ہی تھا جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستا. اور سلوا پکی ہوئی بٹیریں تھی جو دخنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. ترجمہ کنز ایمان، اور تم پر من و سلوہ اتارا. اس من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ تم روزانہ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز ذخیرہ مت کرنا. مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہم اس میدان میں ہیں، اگر کل نہ اترا تو ہم کیا کریں گے، تو ان لوگوں نے اس کو جناب چھپا کر رکھ لیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کی نافرمانی کی وہ نحوست پھیلی کہ جو کچھ کل کے لیے لوگوں نے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اترنا بھی بند ہو گیا. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا. کھانے کا خراب ہونا، گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور تو کیجئے، کیسا تاریخی میدان ہے، کیسا تاریخی مقام ہے کہ جہاں 6 لاکھ افراد گویا قید کر دیے گئے. راستہ تلاش کرتے، راستہ نہ ملتا. کھانے کو آسمان سے کھانا اترتا. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر بھی یہ قوم اپنے نبی کی نافرمان رہی، اپنے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی. انبیاء اپنی قوم پر بڑے مہربان، بڑے شفیق اور ان کے لیے یوں سمجھیے کہ اچھا ہی سچ سوچنے والے، بہتر کرنے والے ہوا کرتے ہیں. مگر یہ قوم ہی ہوتی ہے جو اپنے نبی کی نافرمانی کرتی ہے. ہم پر الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے عذاب تو نازل نہیں ہوتا، لیکن ایک سوال تو ہوتا ہے نا کہ میں اور آپ اپنے آقا علیہ السلام سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم ان کی کتنی باتیں مانتے ہیں. انہوں نے جن چیزوں سے روکا کیا ہم اس سے رک رہے ہیں، اور جن چیزوں پر عمل کرنے کا کہا کیا ہم وہ عمل کر رہے ہیں. یہاں میدان تیہ سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین کو، اسلامی بہنوں کو بھی، اسلامی بھائیوں کو بھی. دیکھیں، زندگی وہ گزاریں جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمائی، وہ کام نہ کریں جس سے انہوں نے منع کیا. یہاں بھی ایک قوم تھی جو بعد میں ہلاک ہو گئی کہ جس پر من و سلوہ اترنا بھی بند ہو گیا، جنہیں یہ سزائیں دی گئی. بنی اسرائیل پر طرح طرح کے عذاب آئے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں زندہ رکھے تو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی اطاعت میں زندہ رکھے. اور اگر ہمارا دنیا سے جانا ہو تو آقا علیہ السلام کی محبت میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے نبی پاک کے عشق میں موت آئے. اور کل قیامت کے دن جب اٹھنا نصیب ہو تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کے پرچم تلے اٹھنا نصیب ہو، انہی کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا نصیب ہو. امام اہل سنت کی بڑی پیاری دعا ہے نا، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. وہ عظیم معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہاں دکھایا، ایک پتھر پر عصا مارا 12 چشمے جاری ہو گئے. آج بھی اس کی کچھ باقیات موجود ہیں. جی ہاں، آپ کو چشمے کے کچھ مناظر دکھائیں گے. یقیناً وہ چشمے کا منظر تو نہیں، مگر یہاں سے اب بھی پانی ابل رہا ہے. ہم وہ جگہ آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ وہ پتھر کتنا عجیب و غریب تھا، کیسی رب کی وہ شان تھی. آئیے اس بارے میں اسی چشمے کے پاس جا کر آپ کو بیان کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب. یہ آپ کو تفصیل تو بتاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ زمین سے باقاعدہ چشمے جاری ہو رہے ہیں نا، اور یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ یہ پانی مٹی کے اندر سے پانی ابل رہا ہے. یہ آپ دیکھ رہے پیارے اسلام بھائیوں کہ مٹی کے اندر سے باقاعدہ پانی نکلتا آ رہا ہے. تو یہ ایک جگہ نہیں ہے، ایسی جو قرآن پاک میں بتایا گیا 12 جگہ ہیں. تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ مختلف جگہوں پر ہو رہا ہے. آپ کو کچھ اور جگہ بھی دکھاتے ہیں. کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب.
میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے عصا مبارک سے پتھر سے جاری ہونے والے جو چشمے تھے ان میں سے ایک چشمے کے پاس موجود ہیں۔ مختلف روایتیں میں پتہ چل رہی ہیں، ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ الگ الگ جگہ سے پانی نکل رہا ہے، اور ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی چشمہ ہو۔ 12 چشمے بہرحال جاری ہوئے 6 لاکھ افراد کے لیے، ہر قوم نے اپنا ایک چشمہ پہچان لیا۔ ایک روایت کے مطابق 50,000 کا ایک گروہ تھا جو ایک چشمے کے پاس چلا گیا، تو اس حساب سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک قوم کا چشمہ تھا، وہ آج تک جاری ہے۔ بڑا عجیب منظر ہے کہ پانی زمین کے اندر سے نکل رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پانی کو پیئیں گے بھی کیونکہ یہ متبرک پانی ہے، لیکن یہ ایک پتھر جو میں نے کہا تھا آپ کو کہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب پتھر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے معجزات ہیں، ایسی عظیم و شان آپ کی لائف ہے کہ جب بھی آپ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ کلیم اللہ نبینا علیہ السلام ہیں اور بہت سارے معجزات ہیں، مگر آج ایک عظیم پتھر کی بات کرتے ہیں کہ یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جھولے میں رہتا تھا، اور اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ پہلا معجزہ اس پتھر کا عجیب کارنامہ تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ دوڑ تھی، یعنی یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اصل میں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ پہلے بالکل بلا لباس، اس کو آپ کہیں ننگے ہو کر نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے، آپ اپنا لباس سب کے سامنے نہ اتارتے، تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ آپ کے جسم پر کوئی ایسا داغ ہے جو آپ چھپانا چاہتے ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک نہر میں، ایک چشمے میں نہا رہے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، تو آپ نے اپنا لباس ایک پتھر پر رکھ دیا۔ اب جب آپ نہا کر باہر نکلے وہ پتھر دوڑنا شروع ہو گیا، آپ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں پتھر میرے کپڑے، پتھر یا حجر صوبی، لیکن وہ پتھر بھاگے چلا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لباس کو لینے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے، ساری قوم نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ کا جسم بے عیب ہے، کوئی آپ پر داغ نہیں ہے، اور جو وہ رومر تھی، وہ افواہ تھی، جو بری بات پھیلائی گئی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے وہ پتھر جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کا تذکرہ کچھ اس طرح کیا ہے۔ آئیے آیت قرآنی سنتے ہیں۔ أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پتھر کا دوسرا معجزہ، میدان طیہ میں اس پتھر پر جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے۔ واقعہ آپ نے سن لیا کہ میدان طیہ میں ہوا کیا تھا، تو اے میرے میٹھے اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس پتھر سے چشمے جاری ہوئے۔ بتانے والے ایک بڑی عجیب بات بتاتے ہیں کہ یہ پتھر بھی یہی زمین میں موجود ہے اور شاید اسی سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ جب یہ ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی کا ایک واقعہ، ایک معجزہ اس مقام پر ہوا ہے، طویل سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں، اللہ سے دعا ہے رب کریم ہمارا یہ سفر قبول فرمائے، ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے۔ لیکن ایک بات کا احساس ان تمام جگہوں پر جا کر بہت شدت سے ہوتا ہے کہ کئی قوم بہت ساری تکالیف سے گزری ہیں، بڑے امتحانات ہوئے ہیں، عذابات نازل ہوئے ہیں، ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ مگر اس وقت جو مسلمانوں کی کیفیت دنیا میں ہے، اس وقت دنیا بھر میں جو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، کیا اس پر بھی ہم سبق حاصل نہ کریں گے؟ اس پر بھی ہم اپنے دین کی طرف مضبوطی کے ساتھ نہیں آئیں گے، یا اب بھی غیر مسلموں کے طریقے پر عمل کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں جناب ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، غیر مسلموں کے جناب فلاں پروڈکٹ کو نہ خریدا جائے۔ ٹھیک ہے، معاشی بائیکاٹ اپنی جگہ پر، کیا کلچرل بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کے انداز و اطوار کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم طریقہ ان کا عمل کریں، کھانا ان کا نہ کھائیں، ان کی جناب ڈرنک چھوڑ دیں، ان کا چاکلیٹ چھوڑ دیں، لیکن چہرہ انہی جیسا ہو، لباس انہی جیسا ہو، باتیں انہی جیسی ہو، رہنا سہنا انہی جیسا ہو؟ یہ کیسا بائیکاٹ ہے؟
बायकाट तो ये है ना कि मेरा चेहरा भी मेरे आका की सुन्नत वाला हो, मेरा लिबास भी नबी पाक की सुन्नत वाला हो, मेरी जिंदगी का रहना उठना खाना पीना, जिंदगी के तमाम अदवार, मेरे कारोबार, मेरी फैमिली स्टाइल, मेरा लाइफ स्टाइल, सब कुछ सच्चा मुसलमानों वाला हो। फिर देखे मुसलमान कैसे दुनिया में तरक्की करते हैं। यहाँ वो कौम थी जिसने अपने नबी की बात ना मानी, 40 साल के लिए ये 6 लाख अफराद इस मैदान में गोया कैद कर दिए गए। बनी इसराइल पर बड़े अजाब नाजिल हुए। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आइए आज इस मुबारक चश्मे पर मौजूद हम इस्लामी भाई आपसे अर्ज करते हैं, दुनिया भर के नाजरीन से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला आपको भी इस चश्मे का पानी पीना नसीब फरमाए। इस चश्मे के पानी की बरकत से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको और हम सबको हौज़े कौसर पर नबी पाक के हाथों जामे कौसर अता फरमाए। आइए सुन्नतों पर अमल की नियत कर लीजिए, मदनी चैनल देखते रहिए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए और नेकियां करने का जहन बना लीजिए। जिंदगी थोड़ी है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजार लीजिए। अगर इस तरह जिंदगी गुजर गई तो मरने के बाद इंशाअल्लाह जन्नत हमारा ठिकाना होगी, वहां मजे करेंगे, वहां अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारी नेमतें हासिल होंगी। अगर यहाँ थोड़ी भी हैं तो सब्र कर लीजिए। अल्लाह ताला हम सबको सब्र के साथ अपनी इताअत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदके होने को चले आते हैं लाखों गुलजार, सदके होने को चले आते हैं लाखों गुलजार। कुछ अजब रंग से फूला है गुलिस्तान अरब, कुछ अजब रंग से फूला है गुलिस्तान अरब। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में, अंगूष्ते जना सर कटाते हैं, तेरे नाम पे मर्दान अरब सर कटाते हैं, तेरे नाम पे मर्दान अरब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चश्मे हैं ये, यानी यहाँ की जो मौरखीन हैं इंटरनेशनली भी ये रिकग्नाइज है, इंटरनेशनली भी ये तस्लीम किया जाता है। अल मकना आप देख रहे हैं, उसके नीचे वेल ऑफ मूसा, यानी आप देखिए ये नेट पर भी मौजूद है ये जगह बीर मूसा के नाम से, आप इसको नेट पर भी तलाश कर सकते हैं। अल मकना ये वादी का इलाका है, तबूक से ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 250 किलोमीटर है। मैं इसको थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि दुनिया में ये कहाँ है। ये यहाँ मौजूद है। अंदलीबी पे झगड़ते हैं, कटे मरते हैं, गुलो बुलबुल को लड़ाता है गुलिस्तान